السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ ہر مومن مسلمان بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ یہ ہر مومن مسلمان کی چاہت ہے۔ تو کامیابی اور جنت کس بندے کو ملے گی؟ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا جام پینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک جو تم نے کیا ہوگا ان کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ یعنی کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت کا حقدار بن گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جتنی بھی زندگی ہے، چاہے کوئی 100 سال جی لے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے لوازمات کے ساتھ، کوٹھی، بنگلے، گاڑیوں، وزارتوں، صدارتوں، محلات کے ساتھ جی لے، یہ ساری کی ساری زندگی جو ہے ایک دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ نظر کے دھوکے سے یہ بات آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک قیمتی نقطہ اور قیمتی ہیرا آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ محترم المقام شیخ القرہ محترم قاری عبید اللہ انور صاحب کی پیار بھری دعوت سے آپ احباب کا دیدار نصیب ہوا اور اللہ کا عظیم الشان گھر اس کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور آج ویسے بھی پاکستان میں اور عالم اسلام میں قرآن پاک کی حرمت عظمت کے حوالے سے مسلمان جو ہیں بڑے تڑپتے ہوئے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا بھی اس مرکز عبید کے اندر سے یہ پیغام ہے کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اگر امریکہ، انڈیا، برطانیہ، ان کا جھنڈا جو کہ صرف کپڑے کی ایک ٹاکی یا ٹکڑا ہے، اس کو جلانا دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے، تو وہ قرآن جس کے الفاظ، جس کے عنوان، جس کے بیان، جس کے احکام دنیا میں کسی انسان کی زبان سے نہیں نکلے بلکہ کائنات کے مالک رب رحمان کی زبان سے نکلے ہیں، ان کو جلانا اور ان کی بے حرمتی کرنا یہ کہاں کی انصاف پسندی ہے؟ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں اقوام عالم سے بھی اور پوری دنیا کے حکمرانوں سے بھی ایسے بدبختوں کو لگام دی جائے، اور اللہ سے التجا کرتے ہیں مولا ہم تو کمزور ہیں، ہم تو اپنی آواز ہی لگا سکتے ہیں، تو ان جیسے بدبختوں کو، یہ بات یاد رہے، اللہ اپنے گستاخوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن شاعر کی توہین کرنے والوں کو معافی نہیں ملتی۔ جلد از جلد ان پر ایسا عذاب کا کوڑا برسا کہ ان دنیا کائنات کے اندر یہ عبرت کا نشان بن جائیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دھوکے کے حوالے سے قرآن پاک کا ایک بڑا پیارا نقطہ، ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے منگوا لیا اور اس کو بھی جب آنے کا کہا گیا وہ آئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے ایک بڑا ہی عظیم الشان محل بنایا اور اس محل کے اندر شیشہ بھی لگایا، اس کے باہر والے فرش اور اندر والے فرش میں شیشے کا کام کروایا اور شیشہ لگوایا،
اب ملکہ سبا جب آئی تو اسے کہا گیا، سورہ نمل 19ویں پارے کے یہ الفاظ ہے، قیلا لہا، اسے کہا گیا ادخل الصرح، محل کے اندر داخل ہو جا، فلما رأتہ، جب اس نے دیکھا، حسبتہ لجتن، اس نے دیکھا کہ یہ پانی ہے نیچے، یعنی شیشے کے نیچے اتنا صاف شفاف شیشہ تھا، لگا اسے گہرا پانی ہے، فلما رأتہ حسبتہ لجتن، انہیں سمجھا کہ یہ گہرا پانی ہے، کشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا کہ پانی کے اندر داخل ہو رہی ہوں۔ نقطہ کیا ہے قاری محترم عبید اللہ صاحب، کہ جو شہزادیاں ہوتی ہیں نا، جو ملکائیں ہوتی ہیں، وہ پورا لباس پہنتی ہیں، ان کے ٹخنے ننگے نہیں ہوتے۔ آج یورپ کی تہذیب کی ماری ہوئی یہ ہماری مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں عزت ہے، اس میں عزت نہیں، عزت دار جو عورتیں ہوتی ہیں ملکہ کا پورا لباس تھا، اسی لیے تو اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا۔ اور دوسرا نقطہ اس سے یہ ملا کہ عورت بے لباس کب ہوتی ہے؟ جب اس کو نظر کا دھوکہ لگے، اس کو حقیقت میں پانی نہیں تھا، نظر کا دھوکہ تھا، تو نظر کا دھوکہ لگا جس کی وجہ سے اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا۔ یہ بازاروں میں، یہ مال شاپوں میں، یہ جناب سکولوں میں، یہ کالجوں میں جو لڑکیاں بے لباس نظر آتی ہیں، ان کو نظر کا دھوکہ لگا ہوا ہے، اور جب نظر بند ہوگی تو یہ سارا دھوکہ ان کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ بات تھی متاع الغرور کے حوالے سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو کے جنت میں چلا جاؤں، اور جنت ملے گی کیسے؟ یہ بھی اللہ نے اپنے کلام میں بیان کر دی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیا مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ مال کر دو سما خلق کائنات نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو بندہ نیک اعمال کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، کتابوں کو سچا جاننے والا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھنے والا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھنے والا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہے، یہ ایمانی ہاتھ ہے، ایمان مفصل جسے کہا جاتا ہے۔ جو بندہ ایمان کا دعویٰ کر کے اس کے بعد نیک اعمال کرنے والا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال ضروری ہے، نیک اعمال کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ نیک اعمال ہوں گے پھر اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہو جائے گی۔ تو یہ دو چیزیں، نیک اعمال پلس اللہ کی رحمت، ان کے ذریعے جنت کا داخلہ ممکن ہے۔ اچھا، جو کوئی بندہ معاملہ کرتا ہے زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، اپنے جوارے کے ساتھ جو کام کرتا ہے، اس کے لیے عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے فعل اور ایک ہے عمل۔ دو لفظ عربی میں ہیں، فعل اور عمل، دونوں کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ آپ کے سامنے آیات پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر فعل کے حوالے سے آیا مبارکہ جو کہ سورہ ہود کے اندر 12ویں پارے میں ہے۔ اللہ مال کر دو سما، چونکہ محترم المقام قاری عبید اللہ انور صاحب ایسے لوگوں کی جماعت سے الحمدللہ مسلک اہل حدیث میں آئے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے شیخ القرآن سمجھتے ہیں اور بڑے نقطے قرآن کے بیان کرتے ہیں۔ تو میں طالب علم بھی ایک دو نقطے آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ اس مسجد مرکز عبید مسجد تقویٰ کے توسط سے، تاکہ بات یاد رہے کہ عمل اور فعل میں فرق کیا ہے۔ دو لفظ استعمال ہوئے، جو بندہ معاملہ کرتا ہے، پہلا نمبر فعل کا۔ آئیے وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ مال کر دو سما خالق کائنات نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
اللہ مال کر دو سماؤ خالق کائنات نے فرمایا ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف جب انہوں نے حجت پوری کر لی دعوت دینے کی حجت رات کو بھی بلایا دن کو بھی بلایا 950 سال تک بلایا. ابھی قاری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ مسجد میں نمازیوں کی ابھی کمی ہے اللہ خیر کرے گا تو یہ بات یاد رہے آپ کے حوصلے کے لیے یہ بات عرض کر دوں نوح علیہ السلام کی دعوت کی مدت جو ہے 950 سال ہے. ایک روایت کے اندر 62 بندے صرف مسلمان ہوئے اور ایک میں ہے 80-82 بندے مسلمان ہوئے. اگر 62 بندے مان لیے جائیں تو پھر اوسطاً 15 سالوں میں ایک بندہ مسلمان اوسطاً 15 سالوں میں ایک بندہ مسلمان. اور دعوت بھی یہ نہیں کہ جمعہ پڑھا لیا درس دے دیا 7ویں 8ویں دن یا جناب والا کوئی لوگ آپ کے جلسے میں آ گیا. نہیں لیلم و نہارا دن کو بھی دعوت ہے رات کو بھی دعوت ہے. اسرل طلا کے لفظ ہیں اکیلے اکیلے کے پاس جا کے دروازے کھٹکھٹا کے بڑی رازداری کے ساتھ محبت کے ساتھ الفت عقیدت کے ساتھ دعوت دی. تو جناب نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر 15 سال کی محنت سے ایک بندہ مسلمان. یہاں تو پھر بھی الحمدللہ جمعۃ المبارک والے دن رونق بن جاتی ہے نمازوں میں 2-4 بندے آ جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز. جس اخلاص کے ساتھ یہ مرکز یہ مسجد قائم کی گئی ہے اللہ کے فضل و رحمت سے ایک وقت آئے گا کہ یہ جگہ تنگ یہ داما کا شکوہ کرے گی انشاءاللہ العزیز. یہاں پر اللہ کی بہاریں لگ جائیں گی. تو میں عرض کر رہا ہوں نوح علیہ السلام نے جب حجت قائم کر دی اب اللہ کی طرف سے وحی آگی. جب انہوں نے کہا کہ اللہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں اللہ کی وحی آگی. وحی کے الفاظ کیا ہیں اللہ مان کر دو سماؤ خالق کائنات نے فرمایا اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اے نوح اب سے پہلے جتنے بندے ایمان لے آئے ہیں سو لے آئے ہیں اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. آپ نے غم نہیں کرنا جو تیرے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں جو تجھے یہ جواب دیتے رہے ہیں غم نہیں کرنا. اب ان کے ساتھ جو ہوگا اس میں پریشان نہیں ہونا. آئیے قرآن پاک کا دوسرا مقام تاکہ تھوڑے وقت میں کچھ زیادہ بات ہو جائے. دوسری بات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی جب قید کے زمانے میں آئے اور آ کے انہوں نے غلہ لے کے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھ لیا ان سے کہ کتنے آپ کے افراد ہیں. انہوں نے کہا بابا جان بھی ہیں اور ایک ہمارا بھائی بھی ہے وہ بھی گھر میں ہے. کہا اچھا ایک بھائی بھی ہے آئندہ جب آنا نا اس کو لے کے آنا. ٹھیک ہے جی ہم کوشش کریں گے اپنے بابا سے. گئے باپ کے سامنے انہوں نے التجا کی بہرحال لے کے آ گئے. جب دوسری مرتبہ آئے قرآن پاک سورہ یوسف 13ویں پارے کے اندر وہ الفاظ ہیں اللہ مال کر دو سماؤ خالق کائنات نے فرمایا وَيَا إِخْوَةُ يُوسُفَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہی سیم الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو علیحدہ کمرے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے بنیامین انی انا اخوکا میں تیرا بھائی ہوں میں تیرا بھائی. آپ اندازہ تو کریں پیغمبر نے جب بتلایا ہوگا بچپن کی باتیں کی ہوگی ابا حضور کے متعلق جب پوچھا ہوگا کیا حالات ہوں گے کس قدر دونوں بھائی مل کے روئے ہوں گے. تو کہا اے میرے بھائی جب بھائی کو اس حالت میں دیکھا فلا تبتئس غم نہ کر بما کانوا یعملون جو یہ تیرے ساتھ کرتے رہے ہیں وہاں بما کانوا یفعلون فعل وہ ہوتا ہے جو جانور بھی کرتا ہے فعل وہ ہوتا ہے جو کافر بھی کرتا ہے فعل وہ ہوتا ہے جو مومن بھی کرتا ہے فعل وہ ہوتا ہے جو عقل والا بھی کرتا ہے بد عقل بھی کرتا ہے. ہر طرح کے معاملے کو کرنے کو فعل کہتے ہیں. اور عمل وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف ایماندار کرتا ہے. بھائیوں سے غلطی
ہوئی لیکن تھے تو ایماندار، تھے تو مومن. تو اللہ نے یہاں تشبیہ دی ہے، یعنی عمل ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان کے بعد کیا جائے. عمل ہوتا ہی وہ ہے جو جناب والا اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ کیا جائے. ایسے ہی عمل کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ جو ہمیشہ کیا جائے، فعل جو کبھی کبھار ہو جاتا ہے، عمل وہ ہمیشہ کیا جائے. اور ایسے ہی عمل وہ ہوتا ہے جو نیت کے ساتھ کیا جائے. جس طرح رمضان کا روزہ ہے، بغیر نیت کے رکھے تو روزہ قابل قبول نہیں ہے. تو عمل وہ جو ہمیشہ ہو، عمل وہ جو نیک لوگ کریں، عمل جو نیت کے ساتھ کیا جائے، اسے عمل کہتے ہیں. اور ان اعمال کی بدولت اللہ جنت دے گا. اور یہ دنیا کائنات میں یہ بات یاد رہے، بندہ پوری زندگی کھپا کے بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے جناب تجارتی مراکز، بڑے بڑے جناب معاملات طے کرتا ہے، لیکن کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے. آئیے نبی پاک کا فرمان سنیے. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یتبع المیت میتا ثلاثہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ. ایک اس کا اہل و عیال، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا اس کا عمل. فیرجع اثنان فیبقى معه واحد. دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے. اب دو چیزیں جو واپس آتی ہیں، نبی پاک نے فرمایا فیرجع اہلہ و مالہ ویبقى عملہ. دو چیزیں جو واپس آتی ہیں وہ اہل و عیال اور مال واپس آ جاتا ہے. مرنے والے کے ساتھ کوئی بھی پیار کرنے والا مٹی میں نہیں جاتا. مرنے والے کے ساتھ سوائے سفید دو چادروں تین چادروں کے کوئی مال نہیں جاتا، عمل وہاں باقی رہ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، ترغیب و ترہیب میں صحیح روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ قبر میں چلا گیا، سر کی طرف سے نماز آ گئی، اس کے لیے اوٹ بن گئی، دائیں طرف سے جناب والا روزہ آ گیا، بائیں جانب سے زکات آ گئی، پاؤں کی طرف سے صدقہ خیرات، باقی اعمال آ گئے، چاروں طرف سے اس کا عمل اس کے لیے اوٹ بن جاتا ہے کہ بھائی اس کو عذاب کے لیے تم نہیں آ سکتے کیونکہ یہ دنیا میں ہمیں ادا کرتا رہا ہے. اور ایسے ہی جناب والا دنیا کے اندر جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بہتر بنا دیتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت تاکہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، اللہ مال کر دو سماؤ، خالق کائنات نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں، اللہ نے باقی باتیں تو پھر کبھی صحیح، ایک ہی بات اللہ فرما رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اسے زندہ رکھیں گے. معنی کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو زندگی دیں گے، نہیں، بلکہ حقیقی معنی کیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ. اللہ کہہ رہے ہیں ہم زندہ رکھیں گے جسے اللہ زندہ رکھے. بھوک افلاس دنیا کائنات مل کے مار نہیں سکتی، اور جسے اللہ مار دے اسے کوئی چیز زندہ نہیں رکھ سکتی. آپ دیکھتے نہیں گلیوں میں، بازاروں میں، گاڑیوں میں، پلازوں میں، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں لوگ زندہ لاشیں ہیں، اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کو اللہ نے اعمال صالح کی برکت سے چین اطمینان سکون دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم زندہ رکھیں گے جو نیک عمل کرے گا اور ایمان لائے گا. تو میں نے جو گفتگو چند ایک ٹوٹے پھوٹے کلمات کہے ان کا خلاصہ یہ ہوا، ہر مومن چاہتا ہے جنت مل جائے، جنت ملے گی اعمال صالحہ اللہ کی رحمت سے، قبر کے اندر راحت ملے گی اعمال صالحہ کی وجہ سے، زندگی میں چین اطمینان ملے گا اعمال صالحہ کی وجہ سے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب تشریف لاتے ہیں جناب محترم قاری محمد اصغر صاحب، مدرس جامعہ رحمانی.
اور